السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ گناہ کا شوق اور عذاب کا ڈر۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ نوجوان تھا، کہتا ہے حضرت گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے دانا بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیتے، وہ محبت و پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب و سزا سے بھی بچ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اجل ہو کر لیا کرو۔ اب وہ سوچتا رہ گیا، کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اجل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اچھا پھر دوسری تجویز دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ میں نے نہ تمہارا کھانا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں اور پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ حضرت نے فرمایا پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت ہی کا ملک ہے، اس کی حکومت میں ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ نکلو گے کس دلیل سے نکلو گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 33۔ جیسے گھڑے کی مچھلی کدھر جائے گی؟ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چوتھی تجویز فرمانے لگے اچھا پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب ملک الموت آئیں روح قبض کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا کہ بھائی تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں اپنے اللہ رب العزت سے توبہ کر لوں۔ اس نے کہا حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے۔ پانچویں تجویز فرمایا ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئیں تم سے سوال پوچھنے کے لیے تو تم کہہ دینا نو ایڈمیشن ود آؤٹ پرمیشن۔ آج کل لوگ لکھ کر لگا دیتے ہیں، تم بھی کہہ دینا بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ چھٹی تجویز فرمانے لگے اچھا بھائی ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا کہ حضرت میری کیا حیثیت ہے
कि फरिश्तों के सामने जिद करके खड़ा हो जाऊं। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। अब लोहा गर्म था और चोट लगाने का वक्त था। हजरत ने फरमाया कि ऐ भाई, जब तेरी कोई हैसियत ही नहीं तो इतने बड़े परवरदिगार की नाफरमानी क्यों करता है? कहने लगा, हजरत आज से मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ और आज के बाद वादा करता हूँ कि अपने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर।